میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز و روزہ، قربانی و حج. شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا حالات کی ترجمانی کرتے ہوئے: نماز و روزہ، قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. حضرات محترم، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، میرے دینی و ایمانی و تبلیغی بھائیوں، علاقے سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے بندہ ناچیز نے حج بیت اللہ نہ کرنے والوں کی تہدید و تحمید اور تنبیہ جو آئی ہے شریعت اسلام کی روشنی میں، اس پر کیا ڈانٹ شریعت اسلام نے دی ہے حج بیت اللہ نہ کرنے والے کو، جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ نہ کرے اور بہانے بازی سے کام چلائے. اس کے متعلق کیا وعیدیں آئی ہیں، کیا تنبیہات آئی ہیں شریعت اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں. گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے تفصیل سے باتیں آ چکی ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ حج بیت اللہ کے فضائل و برکات پہ کچھ روشنی ڈالوں. یہ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے اور اسلام کے 5 بنیادوں میں سے چوتھے نمبر پہ اس کا تذکرہ آتا ہے، حج بیت اللہ کا. حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر حج بیت اللہ نہیں کرتا ہے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، تو شریعت اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں
وہ انسان فاسق ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اگر چاند دیکھنے کے لیے کسی کو چاند نظر نہیں آئے اور 10 ایسے لوگ وہاں پر ہیں جن کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، حج کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اور آسمان پہ عید کا چاند نظر آ جائے تو ایسے لوگوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، ایسے لوگوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان لاکھ نمازیں پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، متقی ہے، لیکن اگر ان کی اہلیہ محترمہ ہاؤس وائف اگر گھر سے بے پردہ ہو کر کے باہر نکلتی ہے تو اس مرد کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، اس مرد کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو جو حج کو نہیں کرتا ہے استطاعت رکھنے کے باوجود، تو شریعت اسلام کی نگاہ میں وہ فاسق ہے۔ لیکن اگر کسی نے حج کا سرے سے انکار کر دیا کہ حج سے نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے، یا حج میں کر لوں گا تو کون میں لینڈ لارڈ بن جاؤں گا، یا مجھے کیا مل جائے گا، اگر کوئی حج کا انکار کرتا ہے تو حج کا انکار کرنا گویا کہ قرآن کا انکار کرنا ہے، اور جس نے قرآن کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں، حج نہ کرنے والا فاسق ہے اور حج کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے۔ جس طریقے سے رمضان کا روزہ نہ رکھنا یہ الگ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی رمضان کا روزہ نہ رکھتے ہوئے انکار بھی کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، گناہگار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ ایک حاجی جب احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہے، یہ تلبیہ لبیک کہنا یہ حج کا شعار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور روایت بیان کرتے ہیں کون؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروی ہیں، راوی ہیں، ان کے ذریعے سے روایت نقل کی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی احرام باندھ کر کے یا بغیر احرام باندھے تلبیہ کہتا ہے، تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ بھی پڑھیے، ہو سکتا ہے اس کے پڑھنے سے حج بیت اللہ نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اس کا کیا مطلب کہ میں حاضر ہوں؟ آپ بھی پڑھیے اور اس کی صدا مسجد میں گونج جانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس لبیک کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کو خانہ کعبہ کا دیدار کرا دے۔ تو آپ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جتنی چیزیں ہیں لبیک کی صدا بلند کرتی ہے، اور آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اس کے دائیں بائیں بے جان چیزیں بھی، پتھر کنکر بھی، کیڑے مکوڑے بھی اس حاجی کے ساتھ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بے جان چیزیں بھی صدائیں بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، آج میری تقریر صرف حدیث ہوگی،
میں آج صرف حدیث کا ذخیرہ لے کر کے آیا ہوں، آج حدیث رسول کی روشنی میں باتیں ہوں گی۔ آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اگر کوئی احرام باندھ کر کے، اگر کوئی چادر باندھ کر کے احرام لٹکا لے اپنے بدن پر اور خانہ کعبہ کا طواف کرے، اس دن کا سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کا بھی سورج غروب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دن احرام کی حالت میں کوئی اگر گناہ ہو گیا یا اس سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا اور احرام کی حالت میں انسان خانہ کعبہ کا طواف کر لے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احرام کی حالت میں جو خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، اس دن جیسے ہی سورج غروب ہوگا ان کے گناہوں کا بھی سورج غروب ہو جائے گا۔ آگے آقا فرماتے ہیں وہ محرم احرام باندھنے والا اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ سبحان اللہ، اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ آگے نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان عالیہ نقل کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے، اپنے بچوں کو جمع کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے، جب بیمار ہو گئے اپنے بچوں کو جمع کیا، اور بچوں کو جمع کرنے کے بعد مکہ المکرمہ خانہ کعبہ حج بیت اللہ کے فضائل بتاتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے بیٹو، مکہ المکرمہ سے جو پیدل حج کرتا ہے، مکہ المکرمہ سے جو خانہ کعبہ کو جاتا ہے، پیدل حج کرتا ہے، تو ہر قدم پہ اسے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، ہر قدم پہ اسے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آگے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ ہر نیکی پر 1,00,000 اجر دیا جاتا ہے، ہر نیکی پر 1,00,000 اجر دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں خانہ کعبہ کو جاتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے، راتوں کو تہجد ادا کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، اگر کوئی رمضان کے مہینے میں جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے یا خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، وہاں پہ جا کر رمضان کے روزے گزارتا ہے، 1 رمضان اگر کسی نے گزار دیا، 1,00,000 رمضان گزارنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 1,00,000 رمضان کے روزے گزارنے کا ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے اگر کوئی وہاں جا کر کے 1 روزہ رکھتا ہے غیر دنوں میں، اگر کوئی جا کر کے مکہ المکرمہ میں 1 روزہ رکھتا ہے، اسے 1,00,000 روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا اگر کوئی 2 رکعت نفل نمازیں پڑھتا ہے، اسے 2,00,000 نفل نمازیں پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے اگر کوئی جا کر کے وہاں پر 1 بار قرآن کریم مکمل کرے گا، 1 ختم قرآن مکمل کرے گا، اسے 1,00,000 قرآن مکمل کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، 1,00,000 اگر کوئی 1 روزہ رکھتا ہے تو 1,00,000 روزے کے برابر ثواب، اگر کوئی 1 قرآن مکمل کرتا ہے تو 1,00,000 قرآن مکمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔
کاش کہ یہ حدیث میری نظر سے پہلے گزری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موقع دیا تھا خانہ کعبہ کے سامنے کم سے کم ایک قرآن تو مکمل کر لیے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث نظر سے الحمدللہ کل پرسوں گزری کہ آقا نے فرمایا کہ ایک قرآن اگر کوئی تلاوت کرتا ہے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ایک قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے 1,00,000 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے اگر کوئی ایک بار خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتا ہے، ہم اور آپ اگر اپنے گھر میں اپنے محلے میں مسجد میں اگر ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے تو 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ آقا کا فرمان ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں محلے میں مسجد میں اگر ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر خانہ کعبہ کے سامنے اگر کوئی ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 1,00,000 سورہ یاسین پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 1,00,000 سورہ یاسین پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا اگر کوئی کسی کو 1 روپیہ خیرات کر دے 1,00,000 روپے خیرات کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے امام صاحب یوں ہی تو نہیں پھینک رہے ہیں، گنے پہ گنے جا رہے ہیں، ابھی اور گننا ہے؟ نہیں بزرگو دوستو، یہ حدیث میں آیا ہے۔ فضائل برکات، حج کے فضائل و برکات کی روشنی میں یہ فضیلت وارد ہوئی، یہ آقا کا فرمان نقل کیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا اگر کوئی ایک مرتبہ اگر کوئی ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نامہ اعمال پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی میں آگے آقا فرماتے ہیں 1,00,000 ثواب مل گیا، اب 70,000 کسی کے لیے بخش دیا، ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے۔ 1,00,000 ثواب مل جائے ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، اور 70,000 اپنے مرحوم کے لیے کسی کے لیے بخشش کی دعا کر دے، امید ہے آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش ہو جائے، بخشش کا پروانہ مل جائے۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے اگر کوئی ایک بار درود شریف پڑھ لے خانہ کعبہ کے سامنے، ایک بار درود شریف پڑھ لے یا ایک بار سبحان اللہ پڑھ لے، ایک بار الحمدللہ پڑھ لے، ایک بار استغفر اللہ کر لے پڑھ لے، تو ہر بار پڑھنے کے بدلے میں 1,00,000 اس کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا جائے گا۔ یہ فضیلت آئی ہے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی، حج بیت اللہ کی۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے کہ حاجی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ جیسے عید کے دن، بقرعید کے دن ہم کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا اسی لیے حرام ہے کہ اس دن ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جس طریقے سے مدرسے کے طالب علم اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، مہمان رسول ہوتے ہیں، علماء اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور مدرسے کے طلبہ علم حاصل کرنے والے چاہے جہاں کہیں جا کر کے وہ علم حاصل کرے، دینی علوم جو حاصل کرتا ہے وہ رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور علماء اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ علماء کو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے کھلاتے ہیں، وہاں سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اپنے نبیوں کو روزی کا انتظام کرتے ہیں، اپنے انبیاء کی روزی کا انتظام کرتے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب مولانا صاحب کو تنخواہ کم ملے، کھانا اسٹینڈرڈ ملتا ہے، تو کھانا اسٹینڈرڈ آپ نہیں کھلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ یہ میرے مہمان کی باری آئی ہے آپ کے گھر، یہ میرا مہمان ہے، لہٰذا ان کا خیال کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ تو طلبہ جو ہوتے ہیں وہ مہمان رسول ہوتے ہیں،
علماء جو ہوتے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ پورا کر لینے کے بعد عید کا دن جو ہوتا ہے وہ ہم سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حج بیت اللہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب آگے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج بیت اللہ کے لیے آئے، وہ میرا مہمان بن کر کے آ رہا ہے، وہ میرا مہمان بن کر کے آ رہا ہے، اب وہ مغفرت کی دعا کرے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اب وہ مغفرت کی دعا کرے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے حق میں وہ مغفرت کی دعا کرے گا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور آگے فرمایا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کی دعا 400 گھرانوں تک مقبول ہوتی ہے۔ کیا مقام ہے! اس فضیلت کو جو انسان سمجھ لے، قسم خدا کی بزرگوں دوستو، آنکھوں کے پلکوں کے بل وہ مکہ مدینہ جانے کی تمنا کرے گا۔ ان فضیلتوں سے ہم محروم ہو گئے، یہ باتیں ہمارے ذہن و دماغ سے نکال لی گئی، اسی لیے ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور بہانے پہ بہانے ہم تلاش کرتے جاتے ہیں، اور شیطان کے دھوکے میں ہم گرفتار ہوتے جاتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ جب حاجی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، ان کو جو دعائیں کرتا ہے، ان کی دعائیں 400 گھرانوں تک یا 400 آدمیوں تک۔ راوی کو شک ہو گیا ہے، راوی جنہوں نے روایت بیان کیا ان کو شک ہو گیا ہے کہ آقا نے 400 گھرانوں تک کہی ہے یا 400 لوگوں کے لیے کہی ہے۔ تو 400 لوگوں کی اگر کسی حاجی کی وجہ سے بخشش ہو جائے، کیا شان ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حج بیت اللہ کے لیے جائے اور آنے کے بعد 1-2 مہینے تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ربیع الاول کا چاند جب تک نظر نہ آ جائے تب تک جو بھی دعائیں مانگے گا اس کی دعائیں قبول ہو جائے گی۔ ربیع الاول کا چاند جب تک نظر نہ آ جائے اس کی دعائیں قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جن کے حق میں وہ دعا کر دے، جن کے حق میں وہ دعا مانگ دے، ان کے لیے دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ یہ ہے مقام حجاج کرام کا، یہ ہے مقام حج بیت اللہ کا۔ خانہ کعبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب وہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ 120 رحمتیں ادھر ادھر بٹنے لگتی ہیں۔ کہاں کہاں جا کر کے بٹ جاتی ہیں؟ آقا نے فرمایا 60 رحمتیں خانہ کعبہ کے طواف کرنے والے کے پر نازل ہوتی ہیں۔ 60 رحمتیں خانہ کعبہ کے طواف کرنے والے پر نازل ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں وہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے پر نازل ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کو دیکھنے والے پر نازل ہوتی ہیں۔ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 خانہ کعبہ کے طواف کرنے والے پر، اور 40 وہاں پہ نماز پڑھنے والے پر نازل ہوتی ہے، اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والے پر نازل ہوتی ہے۔ اسی کو صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے سامنے صرف جا کر کے بیٹھ جائے تو خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے واپس ہوتا ہے، صرف دیکھ کر، آقا فرماتے ہیں کہ صرف خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے کوئی واپس ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اور آگے فرمایا حضرت ابو سعید مدنی نے، یہ روایت جو میں نے نقل کی، حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ جو خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت ابو سعید مدنی نے فرمایا
کہ جو خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو خانہ کعبہ کو جو دیکھتا ہے دیکھنے والے کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے چلے جاتے ہیں، جیسے درخت سے پتے جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مقام ہے۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے، اگر کوئی خانہ کعبہ کے سامنے صرف جا کر کے بیٹھ جائے اور خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے تو اسے دن میں روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، میدان جہاد میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بزرگوں دوستو، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج بیت اللہ کا کیا مقام ہے۔ اب اگر اس کے باوجود ہم بہانے تلاش کریں، اس کے باوجود اگر ہم بہانے تلاش کریں، گزشتہ جمعہ میں نے 1-2 بہانہ بتایا تھا، پھر ذہن سے بات نکل گئی تھی۔ کیا بہانہ مارتے ہیں؟ پہلا بہانہ یہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول نہیں بنا ہے۔ پہلا بہانہ کیا مارتے ہیں؟ کہ ہمارے گھر کا ماحول نہیں بنا ہے، حج کا ماحول نہیں بنا ہے۔ دنیا گھومنے کا بہانہ، ہمیں دنیا گھومنے کا میرے پاس وقت ہے، مہمانی کرنے کا وقت ہے، اپنے پیسے کو بیجا استعمال کرنے کا وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو حج بیت اللہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور دوسرا بہانہ کیا کرتے ہیں کہ ابھی بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، پہلے بیٹیوں کا نکاح تو کر لیں تب نہ جا کر کے حج کریں گے۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ تیسرا بہانہ کیا کرتے ہیں کہ جب تک ماں باپ کو ہم حج نہیں کرائیں گے تو میرا حج تھوڑی نہ ہوگا۔ یہ دیکھیے انسان کی سوچ، یہ جہالت کی بات ہے۔ لوگوں کے ذہن میں کیا بات ہوئی، جب میں عمرہ کے لیے جانے لگا تو میرے محلے کی کچھ ماں بہنوں نے بھی میرے کان تک یہ آواز پہنچائی کہ آپ پر ذمہ داری بنتی تھی کہ پہلے اپنے ماں باپ کو بھیج دیتے، اس کے بعد آپ جاتے۔ یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو محلے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک اپنے ماں باپ کو حج نہیں کرائے گا اس کا حج تھوڑی نہ ہوگا، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ ہم پر اگر اللہ نے ہم کو صاحب استطاعت بنا دیا ہے، ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو ہم جو کما رہے ہیں اس کے مالک ہم ہیں۔ ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے ہم حج بیت اللہ کریں، ہم عمرہ کریں۔ ہاں اگر ہم کر کے آ جائیں اس کے بعد مزید پیسے بچ جاتے ہیں، اتنی استطاعت اور باقی رہ جاتی ہے کہ اس پیسے سے ہم اپنے ماں باپ کو حج کرا دیں تو پھر کرانا چاہیے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ پہلے اپنے ماں باپ کو بھیجیں اس کے بعد ہم جائیں۔ اور چوتھا بہانہ کیا نکالتے ہم لوگ؟ چوتھا بہانہ یہ نکالتے ہیں کہ پہلے روزہ نماز تو ٹھیک سے کر لیں، پہلے روزہ نماز تو ٹھیک سے کر لیں، اس کے بعد حج میں جائیں گے۔ بزرگوں دوستو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے حج کی برکت سے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ حج سے پہلے آپ روزے نماز کی پابندی اتنی نہیں کر پائیں گے، یہ بالکل اٹل بات ہے۔ لیکن حج اگر کوئی کر لیتا ہے تو حج بیت اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مغناطیسیت رکھی ہے، وہ کشش اور جاذبیت رکھی ہے کہ حج بیت اللہ کر لے، خانہ کعبہ دیکھ لے، اس کے سارے اعمال پابندی کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پانچواں بہانہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بیوی کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤں۔ تو کیا بیوی کو ساتھ لے کر کے جانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنی بیوی کو لے جائیں تو بہت مہربانی کی بات ان کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آپ کے ہر دکھ سکھ میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ وہ تو آپ کے پیسے کی مالکہ نہیں بنی ہے، جب تک آپ نہ گزر جائیں یا ان کو آپ اپنے پیسے کے مالک نہ بنا دیں وہ صاحب استطاعت نہیں بنتی ہے۔ اگر کوئی شوہر جا رہا ہے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور احسان کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ لیکن یہ بہانہ بنانا کہ ہماری بیوی ابھی راضی نہیں ہو رہی ہے، یہ بہانہ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے، یہ بہانہ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور چھٹا بہانہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ پہلے کاروبار تو درست کر لیں، اس کے بعد حج میں جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کا کاروبار درست نہیں ہوا
آپ کے سارے پیسے گاڑی خریدنے میں، آپ کے سارے پیسے مارکیٹ بنانے میں، آپ کے سارے پیسے اپنے کاروبار کے چمکانے میں اگر ختم ہو گیا اور آپ نے حج بیت اللہ نہیں کیا، کل قیامت کے دن آپ حج بیت اللہ نہ کرنے کے مجرم اور گنہگار ہوں گے۔ اور آخری بہانہ بتا دو، بہانے تو بہت ہے، وقت چلا گیا۔ آخری بہانہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی کوئی عمر ہے جانے کا، ابھی کوئی عمر ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ حج کب کرتے ہیں؟ جب بالکل لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں، بالکل لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں، اس وقت جاتے ہیں۔ صحیح معنوں میں پوچھئے، بالکل کمزوری آنے کے بعد جو حج میں جاتے ہیں وہ صحیح سے ارکان پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے حج بہت اہم عبادت ہے اور کٹھن عبادت ہے، اتنا آسان نہیں ہے حج کرنا۔ آپ 7 چکر لگا لیں خانہ کعبہ کا، صفا مروہ کی 7 مرتبہ سعی کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں آئے، آپ کا پیر ہاتھ سب جواب دے دے گا۔ 5 دن جو گزرتا ہے حجاج کرام پر، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے حج کرنا۔ اس کے لیے عمر چاہیے، جوانی چاہیے، طاقت چاہیے۔ لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ حج کب کرتے ہیں؟ جب جسم سے طاقت جواب دے دیتی ہے، جب ہر چیز سے ریٹائر ہونے لگتے ہیں، تب جاتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جوانی میں کریں گے، آنے کے بعد گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر گناہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ حاجی صاحب ہو کے گناہ کر رہا ہے، حاجی صاحب ہو کر کے نماز چھوڑ رہا ہے، حاجی صاحب ہو کر کے چغلی کر رہا ہے۔ تو جوانی میں جتنا گناہ کرنا ہے کرنے دیا جائے، جوانی میں جتنا بدماشی کرنا ہے کرنے دیا جائے، جوانی میں جتنی شرارت کرنی ہے کرنی دی جائے۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تب حج کریں گے، اس کے بعد ہر طرف سے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب ہوگا۔ یہ سب ذہن سے نکال دیں، یہ شیطان کا نفس کا دھوکہ ہے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ جن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ ان سال اگر نہیں جا رہے ہیں تو آئندہ سال آپ ارادہ کر لیں، ورنہ کل قیامت کے دن، میں نے در منصور کی روایت نقل کی تھی، کل قیامت کے دن آپ کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، آپ کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے بھی شرمندگی ہوگی، اللہ کے رسول کے سامنے شرمندگی ہوگی، پورے میدان محشر میں شرمندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حج بیت اللہ سے سرفراز فرمائے، حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔